اولاد کے معاملے میں پیرنٹس کا یہی پرابلم ہے. جس سٹیج پر انہیں خاص ماڈل میں ڈالنا چاہیے، جس سٹیج پہ انہیں تربیت کرنی چاہیے، جس سٹیج پہ انہیں جائز ناجائز کا فرق سکھانا چاہیے، اور تربیت سے ان کی پرورش صحیح نیک پرورش سے انہیں ایک رخ پر لگانا چاہیے، وہ سٹیج ہم گزار دیتے ہیں صرف لاڈ اور پیار میں اور بے پرواہی میں. حقوق اور فرائض میں توازن نہیں کرتے. جب وہ سٹیج گزر جاتی ہے، یہ بالکل آپ کو مثال بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. وہی بچے بچیاں جب اس سٹیج سے گزر کے وہ 11-12 سال کی ایج تک جب پہنچتے ہیں تو پھر بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ان کی عادات بن جاتی ہیں. وہ اب خاطر سے بھی گزر گئے ہیں. یہ میں الفاظ ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپلیکیشن اس کی ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے. تو خاطر کے مرحلے سے بھی گزر گئے ہیں، وہ حدیث و نفس کے مرحلے سے بھی بچے گزر گئے ہیں، وہ ہم کے مرحلے سے بھی گزر گئے ہیں، اب فکر کے مرحلے میں آ گئے. یعنی ان کی سوچ تھوڑی زیادہ کچی پکی، رائٹ اور رانگ بن گئی ہے. یہ فکر ہے. اب آپ ان کو روکتے ہیں تو وہ ناپسند کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں. بچے دے اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ، دے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کی ڈیزائر ڈیولپ ہو جاتی ہے، میں نے یہ کرنا ہے. اس سے پہلے ایک سٹیج تھی جب ڈیزائر ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، تھاٹ تھی. ماں روک لیتی ہے، باپ روک لیتا ہے اس کو، بھئی یہ غلط تھاٹ ہے. وہ ریسیپٹیو زیادہ تھے اس وقت، جو ٹائم تھا وہ گزر جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا. اس لیے آپ کو پتہ نہیں یہ باتیں یاد ہیں یا نہیں، مگر آپ کے والدین کو یاد ہوں گی، اور جو سینئرز بیٹھے ہیں ان کو تو خوب یاد ہوگی کہ میں ہمیشہ 80s کے وقت میں کہتا تھا، 90s کے زمانے میں کہتا تھا کہ بچے جب انگلیاں پکڑ کے چلنے والے ہیں اس وقت انہیں لایا کرو یہاں. یاد ہے؟ اس سٹیج پر انہیں اپنی راہ پر چلایا کرو، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پرورش اس رخ پر کرو. جب 10 سال وہ کراس کر جائیں گے، 11-12 سال کی عمر کو پہنچیں گے، تو اس وقت سمجھیں وہ صاحب فکر ہو جاتے ہیں. کچی فکر ہے یا پکی، صحیح ہے یا غلط، یہ اس کویسچن نہیں ہے، ان کی فکر بن گئی. اب کچی پکی تو دوسرا دیکھنے والا کہے گا نا، بھئی یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا، اس کی فکر ابھی کچی ہے، ذہن کچا ہے. وہ تو دیکھنے والا کہے گا نا کچا، مگر اس سے بھی پوچھیں وہ مانتا ہے میں کچا ہوں؟ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے ابھی کچے پکے کے فرق کی. اس کی فکر بن گئی ہے، ڈیزائر آ گئی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ہے، میں نے نہیں جانا. اب وہ ماں باپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریزسٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اور وہ سختی کریں تو رونے لگتا ہے، موڈ بناتا ہے یا بناتی ہے. اب اس دور میں داخل ہو گیا ہے وہ بچہ اور بچی. ذہن میں رکھ لیں وہ فکر کا درجہ آ گیا ہے. اس کے بعد ماں باپ پھر تعویذوں کے لیے جاتے ہیں. پہلے اپنا تعویذ دے کے برباد کر دی ہے، تو اب کس کے تعویذ پر جاتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی میرے جملے یاد ہیں، میں 20-25-30 سال پہلے سے کہتا تھا کہ تعویذوں سے کام نہیں بنتا، تربیتوں سے کام بنتا ہے. کیا تعویذ؟ پھر جاتے ہیں جی پریشان کرتے ہیں، بچہ بچی بہت پریشان کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے. آپ نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو وہ آپ کا کہنا کیوں مانے؟ آپ نے اللہ رسول کا کہنا نہیں مانا، آپ کا ایک فرض تھا بچوں کی دیکھ بھال میں، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو دوزخ سے بچاؤ. اللہ کا حکم تھا، آپ نے نہیں مانا. اب وہ بچے آپ کا حکم کیسے مانے؟ مجھے یاد ہے ہماری اپنی ریلیٹیو ایک خاتون ہوتی تھی جنگ میں، وہ میرے پاس ہر وقت شکایت لاتی تھی اپنے بیٹے کی. یعنی میرے ننیال کی طرف سے ایک ریلیٹیو تھی، خاتون تھی، تو اپنے بیٹے کی شکایت لاتی تھی ہر وقت. میرا کہنا نہیں مانتا، پنجابی میں وہ کہتی تھی، اب میں تو دہرا نہیں سکتا وہ لفظ ہیں، مجھے برا بھلا کہتا ہے، سخت بولتا ہے، اونچا بولتا ہے، میرے سے یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے. میں سنتا تھا، تو وہ جس پنجابی زبان میں وہ خاتون کہتی تھی، میں اسی پنجابی زبان میں جواب دیتا تھا. میں نے کہا بی بی تو وہ صحیح کرتا ہے. کہتے کیسے صحیح کرتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے سکھایا ہی یہ ہے اس کو. جس تعلیم نے اسے یہ سکھانا تھا کہ ماں باپ کے آگے اونچا بولنا، یوں کرنا، یہ کہنا جائز نہیں، وہ تعلیم دی ہی نہیں ہے آپ نے اس کو. وہ تو دین نے بتانا تھا.
تو دین تو ایک دن بھی نہیں پڑھایا آپ نے، رغبت ہی نہیں دلائی، تو اب وہ پھر اب شکایت کس چیز کی کرتے ہیں؟ جو کرتا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے جو آپ نے سکھایا ہے۔ اب اس عمر میں کسی کو یہ بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ یہ پروسیس ہر شخص کے اندر گزر رہا ہوتا ہے۔ جو پروسیس آپ نے اولاد کا میں نے مثال دی نا، ہر شخص اس پروسیس میں سے ہمہ وقت گزرتا ہے، اندر ہی اندر گزرتا ہے۔ یعنی وہ اس کے اندر بچے کی طرح ایک خاطر جنم لیتی ہے، بچے کی طرح۔ آپ بچے کو عادت ڈال دیں، اس کو ویجیٹیرین بنا دیں، بچپن میں لاڈ پیار وہ کرے، میں نے نہیں کھانا گوشت، نہیں کھانا چکن، نہیں کھانا، اچھا ٹھیک ہے تو کوئی نہیں، میں دودھ ہی دے دیتی ہوں، میں آپ کو ویجیٹیبلز دے دیتی ہوں، جو مانگے وہ دیتے چلے جائیں۔ وہ بڑا ہو جائے گا بچہ، اس نے کبھی زندگی بھر گوشت کو چکھنا ہی نہیں، آپ نے اس کی عادت ڈیولپ کر دی نا۔ اب اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔